الله الرحمن الرحيم عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها رواہ ابو داؤد۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان سعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ بندہ نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا۔ ان سعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ بندہ نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں سے دور رکھا گیا۔ ان سعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ شخص نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں سے الگ رکھا گیا۔ ولمن ابتلی فصبر فواہا، اور جو بندہ مبتلا کیا گیا اور وہ ثابت قدم رہا تو اس کا کیا کہنا، اس کے لیے شاباش اور مبارکباد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فتنے سے امت کو ڈرایا ہے۔ فتنہ کیا چیز ہے اسے سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کا انسان کو احساس اور شعور نہیں ہوتا۔ جب کسی نعمت کا احساس اور شعور نہ ہو تو یقیناً اس کی قدر بھی نہیں رہتی، بسا اوقات قدر انتہائی کم رہتی ہے، اس طرف ذہن جا نہیں رہا ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کا احساس دلایا۔ دیکھو، فتنوں سے محفوظ ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور قدر بتانے کے لیے 3 مرتبہ اس جملے کو ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی بات کی نصیحت فرماتے اور اس کی طرف صحابہ کی توجہ چاہتے اور اس بات کی اہمیت اور قدر بتانا مقصود ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے بسا اوقات مکرر ذکر فرمایا کرتے تھے، کئی مرتبہ اس کا ذکر کرتے تھے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، 3 مرتبہ یوں کہا، ان سعید لمن جنب الفتن، ان سعید لمن جنب الفتن، ان سعید لمن جنب الفتن، تاکہ امت اس کی قدر اور اہمیت کو سمجھے کہ فتنوں سے محفوظ ہو جانا، فتنوں سے بچ جانا، فتنوں سے الگ رہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہاں، اللہ کی نے جو چیز انسان کے مقدر میں لکھی ہے اس کے باوجود مبتلا ہو گیا، اور پھر اس مبتلا ہونے کے باوجود اس پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں اور فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کے بعد جن برائیوں میں اس نے مبتلا ہونا تھا اس سے بچ گیا، نیکی کے اوپر ثابت قدم رہا اور بچا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس کے تو کیا کہنے ہیں، اس کے لیے تو شاباشی اور مبارکباد بنتی ہے، مبتلا ہونے کے باوجود بھی یہ بچا رہا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم جس زمانے کے اندر جی رہے، آپ یاد رکھ لیجئے، ہر جانب سے فتنے ہی فتنے، فتنوں کی یلغار ہے، فتنوں کی یلغار ہے۔ آج ہم سمجھ نہیں پا رہے، آج کتنے قسم کے فتنے ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں، بس اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آج ہمارے ارد گرد فحاشی کا فتنہ ہے، آج ہمارے ارد گرد نامحرم عورتوں کا فتنہ ہے، آج ہمارے ارد گرد میڈیا کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ سمجھیے اس بات کو، آج ہمارے ارد گرد جھوٹی احادیث کا فتنہ ہے، آج ہمارے ارد گرد غلط مسائل کا فتنہ ہے۔ آج جب انسان سارے کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور اسکالر کیا کرتے ہیں، نئی دنیا کے اندر جنم لیتے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، دین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بسا اوقات غلط مسائل بتاتے ہیں، حدیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں، قرآن مقدس کی غلط تفسیر کرتے ہیں، اور بعض سننے والے لوگ ان کی واہ واہ کر کے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اسے پتہ نہیں ہے، یہ دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن میرے دوستو اسے نہیں معلوم کہ یہ دین نہیں ہے، میں جس پر عمل کر رہا ہوں وہ مسئلہ ہی غلط ہے، وہ مسئلہ ہی غلط ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے اس پر خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اپنی ہر دعا کے اندر اللہ سے یہ مانگیں، اللہ ہمارے ارد گرد کتنے فتنے، میرے دوستو آج جو بچ گیا اس پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ کوئی اپنی ذاتی قوت، اپنی ذاتی استعداد کی بنیاد پر کسی فتنے سے نہیں بچ رہا، جو بچ گیا ہے چاہے وہ عورتوں کا فتنہ ہو، چاہے فحاشی کا فتنہ ہو، چاہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا فتنہ ہو، چاہے انٹرنیٹ کا فتنہ ہو، چاہے اس موبائل کا فتنہ ہو، جو بچ گیا ہے اسے بچایا بھی اللہ نے ہے۔ اور بار بار اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محفوظ رہا وہ نیک بخت ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے کہ ہم فتنوں میں مبتلا نہ ہوں۔ ہاں اگر ہمارے مقدر میں لکھا ہے ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جانا، اگر مبتلا ہو گئے تو اب سمجھیے اس بات کو اپنا ایک ایک قدم دیکھ کر انسان اٹھائے، ایسا نہ ہو ان فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کے بعد کسی گناہ کے اوپر چل پڑے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اللہ پاک سے مانگتا رہے، اس کے اوپر صبر کرتا رہے، اور جس نے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو گزار لیا اس فتنے کی آزمائش کے اندر مبتلا نہیں ہوا بلکہ اپنے آپ کو بچاتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے مبارکباد اور شاباشی ہے، مبارکباد اور شاباشی ہے۔ تو میرے دوستو ہم اپنے اطراف کا ضرور جائزہ لیں، یا تو پہلی بات ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے، یا دوسری بات یہ ہو کہ اگر مبتلا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی اور شاباشی کے اندر ہمارا نام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔